میں تو سمجھا تھا کہ اردو جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو دیکھنے کے بعد ایسا پتہ چلا ہے کہ جو ہے یہ اردو جیتی جاگتی چیزیں ہیں، اور یہ ان کی محبت اور یہ اردو سے جو محبت رکھتی ہیں یہ بہن ہماری حمیدہ بانو، ان کو جو ہے میں اگر چاہوں تو ان کو یا تو جو ہے چراغ اردو کہوں یا شمع اردو کہوں۔ اور یہ جو ہے نا، یہ مجھ سے ٹیلی فون یہ سمجھتی ہیں کہ میں جو ہے کچھ ہی دن سے ان کو جانتا ہوں، لیکن میں تو ان کو برسوں سے جانتا ہوں کہ جب سے یہ لوگوں نے کیا کہ بھئی ہر طرح کا آدمی جو باہر سے ادھر سے جا رہا ہے ان کو پکڑ کے ان کو بھئی اردو پڑھو، اردو سیکھو، یہ دیکھو کہ کیا چیز ہو رہا ہے اردو میں، کیا میں نے کہا اردو میں جو جو چیز ہے محبت ہے، تو وہ آپ جانتے ہیں، آپ لوگ یہ محبت کی خاطر آپ لوگ جو ہے پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، 2-4 گھنٹے گاڑیاں چلاتے ہوئے ٹریننگ یہاں سے وہاں سے، تو یہ بہن جو ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں میں، اور میں بڑا خوش ہوں اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک مردہ آدمی کو جگہ دیا کہ نہیں آپ کو آنا ہی پڑے گا، آپ کو گانا ہی پڑے گا، آپ کو ترنم آپ کو سنانا چاہیے، تو میں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے حاضر ہوں، اور ماہر فن جناب چشتی صاحب، ان سے معذرت چاہوں کہ بھائی شاید کوئی غلطی ہو جائے کوئی، تو اس کا خیال نہ کریں آپ، لیکن کیونکہ بہت ساری یہ جو تمام چیزیں نئی بنائی ہوئی ہیں ان کے حکم کے خاطر۔ تو سنیے آپ، میں آپ کو میر کی کچھ غزلیں سنانا چاہتا ہوں، اور اس کا انداز بھی ذرا دیکھیں آپ کے، یہ غزل کا پڑھنے کا انداز جو ہے میرا بھی وہی حال ہے جیسا میر نے کہا کہ وہ محبت و حسن وغیرہ کا جو ہے میں بھی لوگوں کو سلام کہتا جاؤں، جو میں اس کا بھی سلام میرا کہہ دینا کہ میں تو دور چلا گیا۔ تو ایک صاحب جو ہے بوڑھے تھے، بلکہ ان کی داڑھی تھی تو باوڑی کے پاس چلی گئیں، تو ایک لڑکی نے ان کو کہا کہ بھائی ذرا پانی پلا دو، تو انہوں نے کہا کہ بابا تم کتنا پانی پیو گے؟ تو وہ دیکھ لے کہ میں بابا کب سے بن گیا، جب اس دور سے گزر رہا ہوں میں بھی۔ تو سنیے، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نادوا نے کام کیا، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نادوا نے کام کیا، دیکھا یہ خاص ان کا جو ہے نا مخاطبت میر کا، دیکھیں میاں کیا ہوا، دیکھیں ہم بولتے تھے نہیں مر جائے گا وہ، تو اس طرح کی بات ہے، دیکھ تو دل کی جان سے اٹھتا، دیکھ تو جا کے دیکھ دل کی جان سے اٹھتا ہے۔ تو یہ مخاطبت جو ہے میر کی خاص چیز تھی، دوسرے شعرا میں یہ نہیں ملے گی آپ کو۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نادوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں مون، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں مون، یعنی رات بہت تھے جاگے
صبح ہوئی آرام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، ناحق ہم مجبوروں پر، ناحق ہم مجبوروں پر، یہ تہمت ہے مختاری کی، ناحق ہم مجبوروں پر، یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں تو آپ کرے ہیں، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، الٹی ہو گئیں، اور یہاں کے سفید و سیاہ میں اپنا دخل جو ہے سو اتنا ہے، یہاں کے سفید و سیاہ میں اپنا دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، الٹی ہو گئیں، سرزد ہم سے بے ادبی، سرزد ہم سے بے ادبی، وحشت میں بھی کم ہی ہوئی، کوسوں اس کے اور گئے پر، اور کا ایک لفظ ہے اور کوسوں اس کے اور گئے پر، سجدہ ہر گام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، اور آخر میں کہتے ہیں مقطع میں کہ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو ان نے تو، میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو ان نے تو، قش کا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کے ترک، اس سے ترک دو طرفہ پڑھا جاتا ہے، ترک بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو ترک بھی پڑھ سکتے ہیں، میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو ان نے تو، قش کا کھینچا
دیر میں بیٹھا کب کے ترک اسلام کیا، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں۔ دوسرے شعر کے جو کچھ غزل کے 3-4 ہی شعر ہیں وہ سناتا ہوں آپ کو، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اس عہد میں الہی الہی، اس عہد میں الہی، محبت کو کیا ہوا، اس عہد میں الہی، محبت کو کیا ہوا۔ ایک تڑپ قسم کی یہ مصرعے میں جو ہے ایک قسم کی تڑپ ہے کہ الہی یہ کیا ہو رہا ہے، اس عہد میں الہی، محبت کو کیا ہوا، چھوڑا وفا کو ان نے، چھوڑا وفا کو ان نے، مروت کو کیا ہوا، چھوڑا وفا کو ان نے چھوڑا۔ یہ 200 سال پہلے والی بات ہے، اور آج کل کیا ہو رہا ہے، مروت کو کیا کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس عہد میں الہی، امیدوار وعدے دیدار مر چلے، امیدوار وعدے دیدار مر چلے، آتے ہی آتے یارو، آتے ہی آتے یارو، آتے ہی آتے یارو، قیامت کو کیا ہوا، آتے ہی آتے یارو، قیامت کو کیا ہوا، چھوڑا وفا کو ان نے، چھوڑا وفا کو ان نے، مروت کو کیا ہوا، اس عہد میں الہی، محبت کو کیا ہوا، اس عہد میں جاتا ہے یار تیغ بکف غیر کی طرف، جاتا ہے یار تیغ بکف غیر کی طرف، اے کشتہ ستم تیری غیرت کو کیا ہوا، اے کشتہ ستم تیری غیرت کو کیا ہوا، اور چھوڑا وفا کو ان نے، چھوڑا وفا کو ان نے، مروت کو کیا ہوا، اس عہد میں الہی، محبت کو کیا ہوا،
چھوڑا وفا کو ان نے، چھوڑا وفا کو ان نے، مروت کو کیا ہوا اس عہد میں الہی. اس کے بعد پھر ایک دو بار پھر پڑھنا کیا جو کہا ہے انہوں نے، پھر آؤں گا انشاءاللہ. بھیا ہمارے کاغذ گم ہو رہا ہے. کس کو آنا یاد نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ واصف بھائی. اچھا آپ نے تو وہ میر کا وہ شعر سچ کر دکھایا، باتیں ہماری یاد رہیں، باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا. باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا. بہت خوب بہت خوب. اب میں انل سے درخواست کروں گی، انہیں کچھ باتیں آپ سے کہنی ہیں، وہ کہہ دیں، اور پھر انوپما آپ کو کچھ پھر اور ایک غزل سنائیں گے. ٹھیک. یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں، اب دو تو جام خالی ہی دو میں نشے میں ہوں. یہ مشہور شعر بھی میر تقی میر کا ہی ہے. نشہ جام کا تو اس وقت نہیں ہے، لیکن طبیعت ناساز ہونے کا دوائیوں کا ضرور ہے. اس لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کریں کہ میں آپ کے سامنے ترنم سے آج نہیں پڑھ پاؤں گا. یہ اچھی قسمت یہ ہے کہ طبیعت خراب ہے، واصف بھائی کے بعد ترنم پڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، تو یہ اتفاق اچھا ہوا ہے نا. صبح تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں محفل میں بھی نہ ہوں، اپنی طبیعت کا ہی گھر پہ خیال رکھوں. پھر سوچا کہ میر کے کلام سے بہتر دوا تو کیا ہو سکتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ حاضر ہو گیا ہوں. آیا ہوں تو دو چار شعر آپ کو سناتا جاتا ہوں، اور ایک آدھ اعلان حمیدہ نے کرنے کو کہیں وہ بھی آپ سے بات چیت کرتا جاتا ہوں. کہتے تو ہو یوں کہتے، کہتے تو ہو یوں کہتے، یوں کہتے جو وہ آتا. کہتے تو ہو یوں کہتے، یوں کہتے جو وہ آتا. سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا. بہت لوگ دنیا میں نجات کی فکر میں ہیں، نروان کی فکر میں ہیں. جیسے جیسے بزرگی بڑھتی ہے فکر بڑھتے جاتے ہیں، ہے نا. اسی موضوع پہ میر کا خیال سنیے. جائے ہے جی نجات کے غم میں، جائے ہے جی نجات کے غم میں، ایسی جنت گئی جہنم میں. جائے ہے جی نجات کے غم میں، جائے ہے جی نجات کے غم میں، ایسی جنت گئی جہنم میں. آپ کے سامنے پیش ہونے کا اصلی مقصد یہ تھا کہ آپ کو اگلی محفل کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. آج میر تقی میر کی زندگی اور کلام کی بات ہو رہی ہے. انہی کے ہم عصر یعنی کنٹمپرری دو شاعروں سے ہم اپنی اگلی محفل سجائیں گے. سودا اور میر درد کا اردو سخن میں بہت خاص، کہ ان کی خاص جگہ ہے، کوئی خاص جگہ رکھتے ہیں، اور بہت بہت بہترین اشعار اور غزلیں لکھی ہیں.
مثال کے طور پہ سودا کا یہ مشہور شعر ملاحظہ ہو، تنہا تیرے ماتم میں نہیں شام سیاہ پوش، تنہا تیرے ماتم میں نہیں شام سیاہ پوش، رہتا ہے صدا چاک گریبان سفر بھی سحر بھی۔ ایک بار معاف کریں، تنہا تیرے ماتم میں نہیں شام سیاہ پوش، رہتا ہے صدا چاک گریبان سحر بھی۔ اور میر درد کا یہ پائے کا شعر خدا کی طرف اشارہ ہے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل وہ، میرا ہی دل وہ جہاں تو سما سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، میرا ہی دل وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ سو اگلی محفل انہی دو شعراؤں کے کلام سے سجے گی۔ 15 یا 16 جولائی کا پروگرام ہے، 16 جولائی اتوار ہے، لگتا ہے کہ آپ سب کو اتوار بہتر لگتا ہے، بہت لوگ آج آئے ہیں، تو اتوار کا دن اگر ٹھیک ہے تو 16 کو رکھتے ہیں، اگر آپ لوگ زیادہ لوگ سنیچر کو چاہیں تو سنیچر کو رکھتے ہیں۔ دوپہر کے وقت ہی ہوتی ہیں یہ محفلیں کہ آپ کے شام کے پروگرام میں خلل نہ ہو۔ دعوتوں سے تو ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے، اس لیے ہم دوپہر کو یہ رکھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ سنیچر کی دوپہر یا اتوار کی دوپہر؟ سنڈے از بیٹر۔ تو 16 جولائی کو یہ نہیں ہو گیا کہہ دیا، 16 جولائی کا پروگرام ہے۔ آپ لوگوں میں سے جو لوگ پڑھنا چاہیں ان کا کلام 15 مئی کے آس پاس تک حمیدہ سے رابطہ قائم کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، اور پھر پروگرام بنے گا۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے میر تقی میر کی ایک غزل کے چند اشعار سناتا جاتا ہوں، ملاحظہ ہو۔ دل مجھے اس گلی میں لے جا کر، دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا، دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا، ابتدا ہی میں مر گئے سب یار، ابتدا ہی میں مر گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا، ابتدا ہی میں مر گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا۔ اور یہ بہت مشہور مقطع ہے میر کا، اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ خدا حافظ۔ شکریہ بھائی، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔ اب میں انوپما سے گزارش کرتی ہوں کہ آئیں اور میر کی غزل آپ کو سنائیں گی، اور اس کے بعد ایک اچھی خاصی غزل اس کو دی تھی، اچھا خاصا تیار کیا تھا، بہت اچھی طرز تھی، ایک کچھ مصرع ان گانے والوں کو ادھر سے ادھر ہو گیا تو کہتی ہوں کون سی؟ پھر کبھی دیکھ تو دل کی جان سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کی جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کی جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، گور کس دل جلے کی ہے یہ
گور کس دل جلے کہ ہے یہ فلک، شعلہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، نالا سر کھینچتا ہے جب میرا، نالا سر کھینچتا ہے جب میرا، شور ایک آسمان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کے جا سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو، بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو، جو تیرے آسمان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، مقطع پیش ہے، عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کی جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ پتھر ہے کب مجھ ناتواں سے اٹھتا، بہت اچھا۔
میں اب اپنے چشتی صاحب سے صدر سے گزارش کروں گی کہ کچھ کہیں. معزز خواتین و حضرات، آپ تمام کو میری جانب سے بے نہایت خلوص احترام و عقیدت کے ساتھ سلام، نمسکار اور ست سری اکال. میری بھی طبیعت آپ محسوس کر ہی رہے ہوں گے، تو سر ادھر ادھر ہوتے رہیں گے تو ذرا خیال نہیں کیجیے گا. یہ ادبی حلقہ یا ادارہ گو کہ ابھی سن بلوغیت میں داخل ہونے کی جہد اور کوشش میں ہے، اور اس کا خواہش مند و طلبگار ہے کہ آپ ایسے اہل و ذوق و قدردان اردو اس کی پشت پناہی کرتے رہیں، تاکہ اردو ادب اور شاعری کا یہ عظیم ادبی اور ثقافتی سرمایہ اور ورثہ جو کئی صدیوں پر محیط ہے، مندمل اور انحطاط پذیر نہ ہونے پائے. انگریزی زبان جو کسی دور میں فرنگی زبان کہلاتی تھی، اس قدر ہمارے شب و روز میں رچ بس گئی ہے کہ اس سے پہلو تہی اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے. ہم بطور خاص ایسی محافل کا اہتمام کرتے ہیں جس کی اساس خالصاً ہماری تہذیب، تمدن اور معاشرے کی عکاسی کرتی ہے، تو اس عمل کا بطور خاص خیال کرنا چاہیے کہ ہم بدیسی لغت کا سہارا نہ لیں. اردو زبان کی گہرائی اور گہرائی اس قدر وسیع تر ہے کہ بغیر کسی اور زبان کے مستعار لیے بغیر بدرجہ اتم طور پر کی جا سکتی ہے. میری ہمیشہ سے خواہش تمنا رہی ہے کہ ایسی محفلوں میں باریابی ہوتی رہے، لیکن یہ ذوق چکی کی مشقت اور فاصلوں کی مسافت کی نظر ہوتا رہا ہے. آخر میں اس حلقے کی انتظامیہ کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت افزائی فراہم کی کہ آپ حضرات سے اس طور پر ملاقات ہو. نامعلوم ان حضرات کی نگاہ انتخاب میری کس صلاحیت کے پس منظر میں پڑی جس کا مجھے آج تک خود احساس نہیں ہے. حضرت میر تقی میر کی فنی شخصیت کے متعلق بجائے میں خود کچھ کہوں، بلکہ بہت کچھ آپ کہا جا چکا ہے اور آپ نے سن لیا ہے. کسی انسان کی عظمت کا ادراک اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کے ہم اثر اور یا ان کے بعد والے اساتذہوں نے ان کے متعلق کیا کہا ہے. خود نمائی ایک انسان کا فطری امر ہے، بنیادی جبلت ہے، اور اکثر اس کا اظہار مختلف شعراء نے کیا ہے. مثلا جوش کہتے ہیں، جوش نہیں اس کے سوا اور حریفوں کا کلام، جوش نہیں اس کے سوا اور حریفوں کا کلام، وصل نے شاد کیا، ہجر نے ناشاد کیا. اسی طرح سے ایک اور موقع پہ اپنی خودنمائی کا اظہار انہوں نے اس طور پہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ ملا جو موقع، ذرا تیور ملاحظہ فرمائیے اس شعر کے، ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب تیرا. ملا جو موقع، دیکھیے کس موقع کے منتظر ہیں وہ، کہ قیامت کے دن کہتے ہیں کہ ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب تیرا. کہتے ہیں پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا. اسی طرح سے اور بھی شاعروں نے، غالب نے بھی کہا ہے، جیسے پاتا ہوں داد اس سے کچھ اپنے کلام کی، پاتا ہوں داد اس سے کچھ اپنے کلام کی، روح القدس اگرچہ میرا ہمزبا نہیں. اور کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور وغیرہ وغیرہ.
لیکن خود نمائی اور میر کی شاعری جو ہے اس خود نمائی اور خود ستائی کے احاطے سے باہر نظر آتی ہے۔ آج کی محفل میں ارباب اہل ذوق نے نمایاں طور پہ جو شعر منتخب کیا ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہی کہہ سکتے تھے کہ مت سیل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے ایک میر نکلتا ہے۔ لیکن ان کا تو مسلک یہی رہا ہے غالباً کہ بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانی خود نمائی کی جبلت کے احساس کے اظہار میں وہ اس عقیدے پر یقین کرتے تھے کہ مشک آنست کہ خود ببوید نہ کہ عطار بگوید۔ آخر میں اپنی روح کی تمان پر گہرائیوں کے ساتھ میں دعا گو ہوں اس ادبی ادارے کی دن دونی اور رات چوگنی ترقی کے لیے۔ شکریہ چشتی صاحب، انشاءاللہ جس طرح سے یہ لوگ آتے رہیں گے، جس طرح سے اس وقت آئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ادبی محفل ہماری قائم رہے گی اور ہم اسی طرح سے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ میں آپ کے 2-4 منٹ اور لوں گی اور اس کے بعد واسع صاحب آپ سے آپ کو کچھ اور سنائیں گے۔ اور یہ 2-4 منٹ میر کے آخری ایام کے بعد بات کرنا چاہوں گی۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میر غزل کا شاعر ہی مانا گیا زیادہ تر، لیکن میر نے غزلوں کے تو میر نے 6 دیوان چھوڑے ہیں ہمارے لیے، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6 دیوان۔ غزلوں کے 6 دیوان کے علاوہ انہوں نے 12 مثنویاں جس سے آپ لوگ ایپک پوئمز کہتے ہیں وہ لکھی ہیں، جس میں دریائے عشق بہت مشہور ہے، مرثیے بھی لکھے ہیں اور آپ نے رباعیات بھی کہی ہیں۔ اور ساتھ ہی میر مصنف بھی تھے، انہوں نے اپنی سوانح عمری آٹو بایوگرافی ذکر میر کے نام سے لکھی ہے، جو وقت کے تقاضے کے مطابق فارسی میں ہے۔ ایک کتاب نکات الشعراء کے نام سے آپ نے لکھی ہے، جس میں بہت سارے شعراء کو میں بھول گئی، میرے خیال سے 120 یا 25 شعراء کا چھوٹا سا بہت سا مختصر سا ان کے حالات اور ان کے کلام پہ تبصرہ کیا۔ یہ کوئی تخلیق کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس سے میر کا اپنا بھی بہت کچھ ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے اور اب یہ کتاب چونکہ اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے، انہوں نے تو خیر بہرحال فارسی میں کہی ہے لیکن اردو میں شائع ہو چکی ہے۔ اور انہوں نے اس کتاب میں جب آپ نکات الشعراء پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر شعراء کا جو ذکر کیا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ کیا ہے۔ تو اس وقت یہاں یہ ایک بات کہتی چلوں کہ جنہوں نے بھی آب حیات پڑھی ہے مولانا محمد حسین آزاد کی، اس میں انہوں نے میر کی نازک مزاجی اور ان کے تنک ان کی بات کا ذکر کیا، بد دماغی کا اور اس طرح سے۔ لیکن جب آپ نکات الشعراء پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میر تو بہت ہی بہت ہی خلیق اور محبت والا اور دوستی نبھانے والا انسان ہے۔ ہر ایک کے لیے انہوں نے سوائے 2-4 کے جو کہ ان کو سچ بات کہنی تھی، باقی سب کا ذکر، اور خاص طور سے خان آرزو کے ساتھ جب کہ ان کی کافی کچھ خلش ہو گئی تھی، ان کا بھی ذکر انہوں نے نکات الشعراء میں بڑے محبت اور خلوص سے کیا ہے۔ میر کی زندگی کے آخری ایام بھی بڑی تنگ دستی میں گزرے، اور چونکہ میر نے ماشاءاللہ عمر بھی بہت پائی تھی، آپ نے 90 سال کی عمر پائی، تو میر نے اپنے زمانے میں ایک زمانہ نہیں کئی زمانے دیکھے ہیں، اور کئی بادشاہوں کو اترتے چڑھتے، کسی کی آنکھوں میں سلائیاں پھرتے ہوئے اور شہزادیوں کو ادھر ادھر در بدر پھرتے اور مانگتے، بہت کچھ دیکھا انہوں نے۔ اور یہی بات ہے کہ انہوں نے زمانے کے اس درد کو اپنے ذاتی درد میں سمو کے اور ہمارے لیے اتنا کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ 1810 میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں آپ مدفون ہیں، اور میں نہیں جانتی کہ کتنے اہل لکھنؤ یہ جانتے ہیں کہ ایسا نگینہ ہمارے شہر میں دفن ہے۔ یہ ہماری ایک طرح سے بدقسمتی ہے۔ میر کے 2 بیٹے تھے، میر اصغری جو عرش تخلص کرتے تھے، وہ بھی صاحب دیوان تھے، اور دوسرے بیٹے فیض علی فیض، یہ بھی شاعر تھے، اور شاید آپ کو تعجب نہ ہو یہ سن کر کہ ان کی ایک صاحبزادی جو بیگم تخلص کرتی تھی۔ ان سب کا کلام آپ کو تاریخ اور تذکروں میں ملتا ہے نا، بہت زیادہ نہیں لیکن نمونے آپ کو مل جاتے ہیں۔
میر نے انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی وہ میں آپ کو سنا کے اور اجازت لوں گی۔ میر کہتے ہیں کہ بیٹا، ہمارے پاس مال متاع دنیا میں سے تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آئندہ تمہارے کام آئے، ہے نا؟ سنیے، بیٹا ہمارے پاس مال و متاع دنیا میں سے تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آئندہ تمہارے کام آئے، لیکن ہمارا سرمایہ ناز قانون زبان ہے، جس پر ہماری زندگی اور عزت کا دار و مدار رہا، جس نے ہمیں خاک مذلت سے، ہے نا، ذلت کی زندگی سے آسمان شہرت پر پہنچا دیا، اور اس دولت کے آگے ہم سلطنت عالم کو ہیچ سمجھتے رہے، اور تم کو بھی اپنے ترکے میں یہی دولت دیتے ہیں، ہے نا؟ اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی بہت سارا سرمایہ چھوڑ گئے ہیں۔ اور یہ آخری شعر میں میر کا شعر میر ہی کی نظر کرتی ہوں کہ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، اور میں یہاں اگر یہ کہہ دوں کہ جانے کا نہیں شور سخن کا تیرے ہرگز، تا حشر جہاں میں تیرا دیوان رہے گا۔ اب میں واصف بھائی سے پھر گزارش کرتی ہوں کہ کچھ کلام سنائے، اور میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ وقت پر آئے تھے، بس تھوڑا سا اور 10 منٹ آپ برداشت کریں اور اس کے بعد میں پھر برخاست کریں گے۔ اور اس سے پہ یہ نا چائے کا بھی انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے، سو اگر آپ وہ اس کے بعد، ہاں چل ٹھیک ہے، میں سب کچھ اعلان کیے دیتی ہوں ابھی، اور شکریہ بھی کیے دیتی ہوں آپ سب کا کہ نہ تو آپ لوگ وقت پہ نہ تشریف لے آئے تھے، اور ہماری آئندہ بھی یہی خواہش ہوگی کہ وقت پہ پروگرام شروع کریں اور وقت پہ 5:30 پونے 6 تک ہم ختم کر لیں۔ اور جیسا کہ ناگیش نے ہمیں یاد دلایا ہے، اپنی اس محفل کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہوگا، تو ICC والوں نے آپ کے لیے چائے اور کچھ نمکین کا جو بھی کچھ انتظام کیا ہوا ہے، میں اس وقت ICC والوں کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ ان کے بغیر یہ جو ہم محفلیں کرتے ہیں وہ ممکن نہیں تھی۔ اور وہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور دیکھیے نا، وہ ان کا اپنا بہت سارا کام ہے، لیکن وہ ہم سے کسی طرح کا کوئی بھی، نہ آپ سے نہ ہم سے کوئی لیتے ویتے کچھ نہیں ہے، سو یہ بھی ایک بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ تو بہرحال تو یہ ختم ہونے کے بعد واصف صاحب طبلے اور باجے کے ساتھ دوسرے شعراؤں کا کلام سنائیں گے، تو میرے خیال سے ہم لوگ 6:30 کے قریب وہ ضرور شروع کر لیں گے، بلکہ اور بھی شاید جلدی، ٹھیک ہے؟ یہ کر چلو، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، جو تم بھی نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بھی نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چکے، جو اس عہد کو اب وفا کر چکے، کوئی نا امیدہ نہ کرتے نگاہ، کوئی نا امیدہ نہ کرتے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے، بہت آرزو تھی گلی کی تیری، بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے، تو یہاں سے، یہاں لفظ یہاں کلوکیل ورڈ ہے، یہاں نہیں یہاں، تو یہاں سے لہو میں
نہا کر چلے. یہ شعر ملاحظہ فرمائیے کس خوبصورتی سے لکھا گیا ہے. دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا, دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا, ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. ہمیں آپ سے بے خودی کا عالم بتا رہے ہیں. ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا, ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. اور جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی, جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی, حق بندگی ہم ادا کر چلے. او گئی عمر در بند فکر غزل, گئی عمر در بند فکر غزل, سو اس فن کو ہم ایسا بڑھا کر چلے. سو اس فن کو ایسا بڑھا کر چلے. فقیران آئے صدا کر چلے. میاں خوش رہو, او میاں خوش رہو, ہم دعا کر چلے. فقیران آئے صدا کر چلے. اب ختم کروں کہ ایک بات کر دوں, ایک سنا دوں. کوئی کسی دوسرا پڑھنے والا میں تو کبھی نہیں سنا یہ. بارہا یادوں کی راتیں آئیاں, بارہا یادوں وادوں کی راتیں آئیاں, تالوں نے صبح کر دکھلائیاں, تالوں نے قسمت تالا یعنی قسمت دالوں نے صبح کر دکھلائیاں. ایک نے صورت نہ پکڑی پیش یار, ایک نے صورت نہ پکڑی پیش یار, دل میں شکلیں سینکڑوں ٹھہرائیاں, دل میں شکلیں. شوق قامت میں تیرے اے نو نہاد, گل کی شاخیں لیتی ہیں انگڑائیاں, گل پاس مجھ کو بھی نہیں ہے اب کے میر, پاس مجھ کو بھی نہیں ہے اب کے میر, دور تک پہنچی تیری رسوائیاں, تالوں نے صبح کر دکھلائیاں, بارہا وعدوں کی راتیں آئیاں. آلو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی مجلس اختتام پر آتی ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ باہر جو بھی چائے وغیرہ ہے اس میں شامل ہوں, اور اگلی محفل میں پھر آپ کو انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. میں تہہ دل سے خاص طور سے اس موسم میں آنے کا شکریہ ادا کرتی ہوں.